فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و اشرف و عرفہ و اعلیٰ میں بے حد و حساب درود و سلام. اللہ کریم کی حضور دعا ہے حق کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. آج کے اس مبارک جمعۃ المقدس کے پرنور موقع پر ہم جس اہم ایشو پر اپنی گفتگو آج کے اس خوبصورت ماحول میں پیش کریں گے وہ ووٹ کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس کا اصل حقدار کون ہے. جو دین اسلام کا، شریعت کا مقدس پیغام ہے اور جو کچھ ہم نے قرآن و سنت سے اخذ کیا ہے، اس کا نور آپ تک منتقل کرنا اپنا اخلاقی، شرعی، ملی فریضہ سمجھتے ہوئے گزارشات آپ کے روبرو پیش کرنی ہے. اللہ ہمیں حق کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. ظاہر ہے یہ عصر حاضر میں ووٹ جس چیز سے جڑا ہے، سب سے پہلے ہم اس تصور کو دیکھتے ہیں، وہ ہے سیاست. اور سیاست اصل کیا ہے، اس کا مادہ، مصدر، مفہوم کیا ہے، اس پہ چند گزارشات اور پھر اس کے بعد اس سے جڑے اس اہم سلسلہ ووٹ کے بارے میں عرض کریں گے. سیاست کا لفظ جو ہے، اس کے لغوی معنی یہ باب ساسا یسوسو سے مصدر ہے اور اس کے معنی ہے کسی چیز کی اصلاح کرنا، مختلف تدابیر اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کے اختیار کرنے کو سیاست کہتے ہیں. قوم کا سردار مقرر ہونا اور پھر کسی شے کے لیے حسین اعلیٰ انتظام کرنا جس سے کسی کا حق نہ مرے نہ چھینے، حق کا حقدار کو حق پہنچے، اسے سیاست کہتے ہیں. اس کے اصطلاحی معنی میں متعدد اس کے
علماء نے بیان کیے ہیں۔ متقدمین اور متأخرین میں اس کے معنی میں کچھ اختلاف بھی ہے۔ چنانچہ متأخرین کے نزدیک سیاست کے بارے میں یہ اصول ہے، هو علم يبحث فيه عما تدبر به شؤون الدولة الإسلامية من القوانين والنظم التي تتفق اصول الاسلام۔ سیاست کے بارے میں کہ علم سیاست ایک ایسا فن ہے، ایک ایسا علم ہے جن میں ان اصولی اسلامی قوانین سے بحث کی جاتی ہے، جن کے ذریعے اسلامی مملکت کے معاملات کی تدبیر کی جاتی ہو۔ یہ ان اصول کو یہ ڈسکس کرتا ہے سیاست۔ سیاست کے موضوع کے اعتبار سے اہل علم نے لکھا ہے وہ انتظامات قوانین ہیں جن کا تعلق امور مملکت سے ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ اسلامی اصولوں کے عین مطابق اور تابع ہوں، لوگوں کے لیے جملہ مصالح اور ان کی ضروریات کی ضمانت کے ضامن ہوں۔ یہ اس کا موضوع ہے، اور اس کی غرض و غایت کے بارے میں اہل علم نے لکھا کہ علم سیاست کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی حکومت کے جملہ معاملات کو چلانے کے لیے تدابیر کرنا اور شرعی اعتبار سے ان تدابیر کو استعمال میں لانا، دنیا کے سامنے یہ حقیقت واضح کرنا کہ اسلام سیاسی لحاظ سے وحی پر مبنی ایک ایسا جامع اصولی اور اعلیٰ خود کفیل سسٹم رکھتا ہے کہ وہ ہر علاقے کے لوگ اور ہر لینگویج و لہجہ کے لوگ اور جملہ طبقات زندگی سے تعلق رکھنے والوں کی کامل رہنمائی کا فریضہ انجام دینے میں اس کی کوئی مثال اور نظیر نہیں ہے۔ اور پھر اس معاملے میں شرعی اعتبار سے رہنمائی لے کر اپنے صلاحیت سے اور اخلاص و للہیت سے یہ تأثر دینا کہ جتنا جامع نظام سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی اسلام کا ہے، کیونکہ یہ ٹوٹل اس کے قوانین و دساتیر وہ وحی پر مبنی علم یقینی کے نور کی روشنی میں ہے، اس لیے ان میں کوئی کمی کجی نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ یہ وہ سیاست کے ضابطے اور اصول ہیں جن کو بیان کیا ہے اہل علم نے۔ اب ظاہر ہے اس کے تصورات پھر مختلف ہیں جن پر ہم معروضات پیش کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے اس مملکت خداداد کی بنیاد ظاہر ہے وہ ایک نظریے پر رکھی گئی ہے، اور وہ نظریہ ہے خدا کی توحید اور رسول مختار ختم نبوت کے تاجدار کی عظمت و رفعت اور احکامات خداوندی کے پرچار کا اہتمام ہمارے تاریخ اسلام کے وہ ہیرو، وہ عالی شان، وہ حسین کردار جنہوں نے پراپر سیاست کے ذریعے اس معاشرے میں حسین نقوش
چھوڑے ہیں جو آج بھی ہم سب کے لیے ہدایت کا، رہنمائی کا وہ خوبصورت مینارہ نور کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم اس پہ زیادہ تو ڈسکس نہیں کرتے، لیکن اس پہ صرف اتنا ہی کہوں گا، ہے سیاست سے تعلق تو فقط اتنا ہے کہ کوئی کم ظرف میرے شہر کا سلطان نہ ہو۔ ہم اسی حوالے سے اپنی معروضات آپ کی خدمت میں ہدیہ عرض کریں گے کہ ہماری ان میں ذمہ داری کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم ان اہل علم کے اس کلام کو قرآن کے عدالت میں پیش کرتے ہیں، تو قرآن اس پر جو اپنا نور عنایت فرماتا ہے، اس کی روشنی میں سیاست کے معنی یہ ہیں کہ وہ جو منتخب ہو، جس کو چنا جائے، وہ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے، اس کے فیصلے میں جھول نہ ہو، کمزوری نہ ہو، اس کے فیصلے میں جرت، غیرت، صداقت نمایاں نظر آ رہی ہو۔ معاشرے کو ظلم سے نجات دینا، ظالم کے سامنے پوری طاقت و قوت کے ساتھ کھڑے ہو جانا، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کے حوالے سے پوری اخلاص، للہیت، جرت کے ساتھ یہ امور انجام دینا، اور ہر ناجائز کام کو روکنا اور ہر جائز کام کی ترغیب کرنا، اور اس میں بذات خود بڑھ کر عمل کر کے لوگوں کے سامنے کھڑے ہونا کہ یہ اچھا عمل، بہتر عمل، تاکہ وہ اس کو فالو کرنے والے، محبین، محبت کرنے والے اس کے اس عمل کو جب وہ بجا لائیں تو وہ ان نیکی کا فروغ ہو اور گناہ رکنے کا اور روکنے کا ایک خوبصورت تصور پیدا ہو۔ اسلام میں دونوں حسین پہلو ہیں، گناہ کو روکنا اور نیکی کی ترغیب دینا، یہ ضروری ہے۔ اور اس سسٹم کو عملی تدبیروں کے ذریعے بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرنے کو قرآن کے نور سے سیاست کہا جاتا ہے، جو ان کو بہتر سے بہتر کرے، یعنی وہ فیصلے جن سے انسانیت کو فائدہ ہو، انسانیت کو نور پہنچے، آنے والی نسلوں کے مستقبل کی حفاظت کی ذمہ داری کا اہتمام ہو۔ حدیث کی رو میں سیاست کا مفہوم یہ ہے کہ عدل و انصاف اور تعلیم و تربیت، یہ فوکس ہو، یہ دو چیزیں، تعلیم اور تربیت ہو اور عدل و انصاف ہو، کیونکہ طاقتور کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو دو چیزوں کی جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، اس کی طاقت کا اثر کیا ہے اور اس کی دربار کے اندر تربیت کا ماحول کیسا ہے۔ مثلا اب سیاست اسلامی کا پہلا جو ہمارا رہنما ہے، تربیت محمدی کے شاہکار اول، وہ ہے سیدنا صدیق اکبر۔ پہلا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں، جو تم میں سب سے زیادہ طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ترین ہے، اور جو تم میں سب سے کمزور ترین ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے۔ اب دیکھیں ان میں دو چیزیں نظر آئیں، ایک تو یہ پہلو ختم ہو گیا کہ طاقتور کون ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، پیسے والا، دولت والا، اور دوسرا وہ ہوتا ہے کہ جس کی برادری، پارٹی، لوگ جس کے پیچھے کھڑے ہوں، یعنی وہ چاہتا ہے ہجوم کے ذریعے اپنی بات منوا لے گا اور مال کے ذریعے حقوق کو خرید لے گا۔ ان دونوں کے مقابل کمزور کون ہوتا ہے؟ جس کی کوئی بات سنے بھی نہ
جس کو قریب کوئی بٹھائے بھی نہ، جس کی پذیرائی بھی نہ ہو، تو سب سے پہلے اسلام کے حسین ہیرو صدیق اکبر پاک نے کیا فرمایا؟ جو تمہارے نزدیک کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے۔ کیوں؟ کہ طاقتور جو ہوتا ہے وہ سفارش ڈھونڈے گا، وہ طاقتور جو ہوتا ہے وہ مال لگائے گا، لیکن کمزور کے پاس مال بھی نہیں اور کمزور کے پاس اور دنیاوی سہارا بھی نہیں، وہ پھر اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کرے گا، روئے گا، گڑ گڑائے گا۔ تو جس کا کوئی سفارشی نہ تھا اس کا کون بن گیا؟ اللہ۔ تو ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں میرے نزدیک طاقتور وہ ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اس غریب کی، مزدور کی، شریف کی، مظلوم کی بد دعا سے میں ڈرتا ہوں، میں اس سے بچنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ ڈائریکٹ خدا کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ طاقتور جو ہوگا ظاہر ہے وہ مال، وہ برادری، وہ قوم کے سہارے سے آئے گا۔ اس لیے سیدنا صدیق اکبر کا یہ اصول کتنا اعلیٰ ہے۔ ان میں دو چیزیں نظر آئیں، یعنی عدل، حدیث کی روح سے سیاست کیا ہے؟ عدل و انصاف کرنا اور تعلیم و تربیت کرنا، یہ دونوں چیزیں حدیث مصطفی کی روح سے سیاست کا یہ مرکز ہوتی ہے۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضور کے شاگردوں میں یہ اصول، ضابطے واضح طور پر نظر آتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے اس پر عمل کیسے کیا۔ تعلیم اور تربیت کا ضابطہ ہم دیکھتے ہیں اور عدل و انصاف کا تقاضا بھی ہم دیکھتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ کے بیٹے نے اونٹ خریدا، وہ سرکاری چراگاہ میں چرتا رہا۔ سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے نے جب خوب فربہ ہوا اس کو بیچ دیا۔ فاروق اعظم کے بیٹے نے جب بیٹا بیچا تو ظاہر ہے وہ حاکم ہی نہیں جو عوام سے بے خبر ہو۔ حاکم ہوتا ہی وہ ہے جس کو غریب کا، مزدور کا، بڑے کا، چھوٹے کا پتہ ہو وہ کس حال میں ہے۔ اگر وہ کہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے تم کہاں ہو، تم کون ہو، تم کیا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سیاست کے ان اصولوں سے واقف ہی نہیں اور وہ بذات خود اپنی نااہلی کو بیان کر رہا ہے۔ فاروق اعظم نے پوچھا یہ اونٹ آپ نے بیچا؟ جی میں نے بیچا۔ کب لیا؟ جی اتنا عرصہ پہلے لیا۔ کہاں رہا؟ یہ حاکم کے لیے ضروری ہے، جس طرح باپ اپنے بچوں پر نظر رکھتا ہے، حاکم وقت یوں نظر رکھ کے پھر اس پر غور و خوض کرتا ہے کیونکہ اس کا جواب دہ ہونا ہے اس نے۔ کب لیا؟ فلاں وقت لیا۔ اچھا تو کتنے کا لیا؟ اتنے کا لیا۔ تو یہ جو چرتا رہا وہ چراگاہ کون سی تھی؟ عرض کیجیے وہ سرکاری چراگاہ میں جیسے چر رہے تھے ویسے چرتا رہا۔ تو حکم فرمایا کہ اس کو اسی قیمت میں بیچو، اپنا جتنی میں بیچا ہے وہ قیمت جو آپ نے اس کی تب دی تھی وہی اصلی قیمت آپ رکھو، باقی قیمت آپ کی نہیں ہے، باقی پیسے بیت المال کے ہیں اور وہ قوم کے پاس جائیں گے، ان پر آپ کا حق نہیں ہے۔ یہ ہے وہ تربیت جو آپ کو حضرت فاروق اعظم کو دربار مصطفی سے میسر آئی ہے۔ اب یہ کوئی وہ بات نہیں ہے کہ ہمارے یہاں فقدان یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم مغرب سے سیاست لیں گے، ہم فلاں سے سیاست لیں گے، ہم کہتے ہیں جہاں سے مرضی لو۔ اگر آپ کا تعلق دین سے ہے، شریعت سے ہے، تو پھر آپ اس سے سر منہ انحراف نہ کرو، دنیا کو بتاؤ ہم جس یقینی علم سے وابستہ ہے وہ علم بندوں کا عقل و خرد کا ترتیب دیا ہوا نہیں ہے۔ ہاں کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال اشت قدیم، اس میں کوئی چیز بھی آپ کو ایسی نہیں کہ جدید دور میں آپ تقاضا کرتے ہو اور اسلام اس پر آپ کی کامل رہنمائی نہ کرتا ہو۔ اسلام تو قدم قدم پر ہماری سب کی رہنمائی کر کے اور ہمیں پریکٹیکلی ایسے لوگوں کی زیارت کرواتا ہے کہ جنہوں نے وہ سب کچھ کر کے دکھایا، اور اس کا پھر
جب اوپر اثر ہوتا ہے تو نیچے تک اس کے اثرات پھر معاشرے میں مرتب ہوتے ہیں۔ تو اس میں پہلی چیز ہے عدل و انصاف۔ حاکم وقت پہلے اپنے آپ کو عدالت کے کٹہرے میں پیش کرتا ہے، اس کے پاس کوئی اضافی چیز ہے نہیں ہے، اب تھی تو کہاں سے آئی، نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، وہ پیش کرتا ہے۔ اس کے لیے پورا سسٹم اسلام کا موجود ہے کہ وقت کا وہ حاکم جس کا نام سن کر شیطان بھاگے، جس کے سائے سے شیطان ڈرے، وہ خود اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں کہ اس کے دور میں جس کے نام سے کیسر و کسرا کانپ جائیں، اس کی سٹیٹ میں ایک ادنا، اس کے سٹیٹ کا ایک جو رکن بھی نہیں ہے، جو ان کی شورا عاملہ کا ممبر بھی نہیں ہے، عامت الناس میں کھڑے ہو کے کہتا ہے آپ خاموش رہے، آپ ہم سے بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، کیونکہ وہ جو کپڑے آپ نے بانٹے تھے ان کپڑوں میں ہمارے تو مکمل سوٹ نہیں بنے، آپ کا کرتا بھی اسی کپڑے کا اور چادر بھی اسی کپڑے کی۔ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ حاکم وقت کے پاس اتنے کپڑے تھے کہ عوام کو بھی پتہ تھا کہ حاکم وقت کے پاس لباس صرف یہی ہے۔ یہ اسلام کا نور ہے کہ وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے، ریاست کا ایک بندہ کہتا ہے جی ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، آپ اس کو کورٹ مارشل کریں گے، آپ اس کو سزا دیں گے، آپ اس کو ریاست سے نکالیں گے، اس کو باغی قرار دیں گے، کیا کریں گے؟ لیکن آپ کو اسلام کہہ رہا ہے کہ فاروق اعظم خاموش ہو جاتے ہیں، چاہتے تو خود جواب دیتے، لیکن دیکھیے تربیت یہ ہے، یعنی سیاست کہہ رہی ہے کہ حدیث شریف دو چیزیں آپ کو میسر آئیں گی، عدل و انصاف اور تعلیم و تربیت۔ یعنی کیسی تربیت مصطفی ہے کہ وہ دونوں چیزیں فاروق اعظم کے ایک بیان میں کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ خاموش ہوتا ہے ہیڈ آف اسٹیٹ، خاموش ہو جاتا ہے۔ رسول مختار کا وہ غلام جسے حضور نے مانگا تھا وہ خاموش ہو گئے، جس کو اسلام کا وقار کہا وہ خاموش ہو گئے، جس کے وصال کے وقت حضرت علی فرماتے ہیں رشک ہے مجھے ایسے پر جو ایسے اعمال لے کر بارگاہ خداوندی میں جا رہا ہے، جس کے بارے میں پیغمبر خدا فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہاں پیر کو خاموش کرانا کتنا مشکل ہے، مولوی کو روکنا کتنا مشکل ہے، لیڈر قائد کو روکنا کتنا مشکل ہے، جج و جرنیل کو روکنا کتنا مشکل ہے۔ بغاوت کا مقدمہ چلے گا، آپ کو آپ کی نسلوں کو خاندان کو اٹھا کے مار دیا جائے گا، تم ہوتے کون ہو بات کرنے والے؟ اس کے پروٹوکول میں کتنے بچوں کی زندگیاں ہار گئیں، ہوتے کون ہو تم پوچھنے والے؟ اس کے ہجوم میں ایمبولینس میں تڑپ تڑپ کر مریض مر گیا، ہوتے کون ہو تم پوچھنے والے؟ یہاں بچے دودھ کے لیے بلک بلک کے مر گئے، ہوتے کون ہو تم پوچھنے والے؟ سیلاب کے ماحول میں لوگ تڑپ رہے ہیں اور یہاں ہیلی کاپٹر ذاتی استعمال میں ہے، کون ہو تم پوچھنے والے؟ کیونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ طاقت کے غلبے نے لوگوں کو فرعون بنا دیا، اور اگر بات کرے تو وہ کہتے ہیں محراب و منبر کون ہوتا ہے میں سمجھانے والا؟ ہم نے مغرب سے پڑھا ہے، ہم نے کہا مغرب کے تلوے چاٹنے والے کمینے لوگوں کی اولادوں، نکل جاؤ پھر انہی ممالک میں جہاں تمہارے بڑوں نے ان کے کتے نہلائے ہیں۔ اس اسلامی مملکت میں سسٹم وہی چلے گا جس کو اس کی بنیاد کے طور پر لایا گیا ہے۔ ہم اپنی بات نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں سامنے محمد کے دین کو رکھو، رسول کی شریعت کو رکھو، رب کے قرآن کو رکھو۔ کیا وہ کامیاب ہو کر انہیں سسٹم پیش نہیں کیا؟ مغرب کے دریوزہ گر بنتے بنتے تم نے پیدا ہونے والے بچوں کو لاکھوں کروڑوں کا مقروض بنایا، اور کوئی زبان کھلے تو تمہاری خواہش ہوتی ہے زبان کو کاٹ دیا جائے، باغی قرار دے دیا جائے۔ لیکن محراب و منبر تمہارے باپ کی جگیر نہیں ہے، یہ جب تک غیرت مند لوگ اس پر چوکیدارہ کرتے رہے تو محمد کا دین بتاتے رہیں گے، رسول اللہ کی شریعت کا نور بانٹتے رہیں گے، اور اپنی تمام تر سستیوں، کاہلیوں، کمزوریوں کے باوجود جو کچھ حق ہے وہ حق آپ کے سامنے بیان کرنا، یہ محراب و منبر کی ذمہ داری ہے۔ خدا نخواستہ وہ وقت امت پر نہ آئے کہ جب حق بیان کرنے کی بجائے چاپلوسی کی صدائیں بلند ہونے لگے تو پھر امت کو کوئی بھی بدقسمتی سے گمراہی اور ذلت، رسوائی اور عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ تو اتنی بڑی شخصیت سے پوچھا جاتا ہے آپ گفتگو نہیں کریں گے جب تک ہمیں اطمینان نہ ملا جائے۔ بھئی اطمینان پیش کرنا تو آپ کی ذمہ داری ہے، ہاتھ جوڑ کے پوچھیں کس نے لوٹا،
ہم آپ کے گریبان پکڑ کے پوچھیں کس نے لوٹا؟ ہم آپ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر صدا لگائیں کس نے مقروض کیا؟ ہم آپ سے پوچھیں 500 پاکستانی پڑھے لکھے نوجوانوں کی کشتیاں روزگار کی تلاش میں یونان کی بندرگاہ کے قریب کیسے ڈوبی؟ ہم آپ سے پوچھیں 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی ترکی کا بارڈر، افریقہ کا بارڈر، ایران کا بارڈر کراس کرتے ہوئے بہنوں کے ہاتھ پیلے کرنے کی غرض سے کیوں مرا؟ ہم کس سے پوچھیں کہ اگر 29 گولڈ میڈل حاصل کرنے والا MBBS ڈاکٹر نوکری کے لیے درخواستیں دیتا پھرتا ہے اس کو نوکری نہیں ملتی؟ کس سے پوچھیں؟ اس دور کا 20 گریڈ کا ہیڈ ماسٹر اپنے بچوں کی پینشن کے لیے چوک پہ دھرنا دے رہا ہے تو کس سے پوچھیں؟ ہمارے ہاں نرسنگ سٹاف، ٹیچنگ سٹاف، بہنیں، بیٹیاں، مزدوری محنت کرنے والا وہ آفیسر آپ سے پوچھتا ہے کس سے پوچھیں؟ لیکن ظاہر ہے آپ کہتے ہیں یہ باغی ہے، گستاخ ہے، یہ دشمن ہے، یہ فلاں کا ہے، ایجنٹ ہے۔ وہ ایجنٹ نہیں ہے، یہ بدنصیب اس بوڑھے باپ کا بیٹا ہے جس باپ نے اپنے خون پسینے سے اس ملک کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ بدنصیب اسی ماں کا بیٹا ہے جس ماں نے اپنا خون پسینہ دے کے مملکت خداداد پاکستان کی بنیاد رکھی تھی۔ ظاہر ہے آج تم اس کی آواز کو دباؤ گے تو پھر تمہاری نسلیں وہ عیاشی اور بے حیائی اور بدکاری کی طرف بڑھیں گی جو آج ہماری نظروں کے سامنے ٹک ٹاک کی صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ پہلے عدل و انصاف، اور عدل و انصاف دوسرے سے نہیں اپنی ذات سے۔ اب دیکھتے ہیں وہ قاضی تمہارے ہیں، جج تمہارے ہیں، انصاف قائم پہلے تمہاری صورت سے نظر آئے تاکہ میرے جیسے کو ان جیسوں کو پتہ چلے کہ بیٹھا ہوا انصاف بیچنے والا نہیں ہے، یہ آڑت نہیں ہے، یہ انصاف، یہ عدالت ہے، یہ دکان نہیں ہے، یہ عدالت ہے۔ عدالت میں بیٹھا ہوا جج بروکر دلال نہیں ہے بلکہ انصاف مہیا کرنے والا ہے۔ وہ کب ہوتا ہے؟ وہ نظر آتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے، خلیفہ وقت نے، خلیفہ چہارم نے، خلیفہ راشد نے خود جج مقرر کیا، جج شاگرد بھی گئے، اسٹیٹ کے ہیڈ حضرت مولا علی ہیں۔ کیس چلا، زرہ مولا علی کی چوری شدہ ہے، عدالت میں معاملہ جاتا ہے، مقابل میں یہودی ہے اور اسٹیٹ یہ دیکھیے اسٹیٹ اسلامی ہے، عدالت اسلامی ہے، وقت کا حاکم پیش ہو رہا ہے۔ کیس کیسا حساس ہے، کیسا سینسٹیو کیس ہے۔ یہاں کیس کرنے اور کیس سننے والوں کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ ہم جہاں شعبدہ بازی کا تصور ہوتا ہے ہم کہتے ہیں پرانا کیس نکالو تاکہ اس میں ہماری لائیو کوریج ملے۔ ہم نے کہا پرانے کیس اگر نکلے ہوتے تو پھر ماڈل ٹاؤن میں قتل ہونے والے، درود پڑھنے والے وہ لوگوں کا کیس بھی سنے جاتے، وہ درود پڑھتی ہوئی مائیں، بہنیں، بیٹیوں کا کیس بھی سنے جاتے۔ یہاں کیونکہ اسلام کہتا ہے اور اسلام کا ایک لیڈر کہتا ہے کہ اگر دریائے نیل پہ کتا بھی پیاسا مارا جائے تو محمد کے شاگرد عمر کو اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ سسٹم تو بھائی یہ ہوتا ہے، اپنی خواہشات اور اپنی مرضی کے مطابق فیصلے اور ہوتے ہیں۔ حضرت علی پیش ہو جاتے گئے، استثناء نہیں ہے، علی عدالت میں ہے، مولا کائنات عدالت میں ہے۔ بھائی مولا جس کے لیے 300 سے زائد آیتیں قرآن کی نازل ہوئی وہ علی عدالت میں ہے۔ قرآن کا سب سے بڑا مفسر عدالت میں ہے، محمد عربی کے کندو کا سردار سوار علی عدالت میں ہے، جس سے نسل مصطفیٰ چلی ہے، چل رہی ہے، وہ حسنین کا بابا عدالت میں کھڑا ہے، جس کو مصطفیٰ نے اپنی سب سے لاڈلی چہیتی بیٹی عقد میں اللہ کے حکم سے دی ہے، وہ علی عدالت میں پہنچ گئے۔ یہاں کون عدالت میں جائے؟ وہ جائیں، جج صاحب جائیں، جرنیل صاحب جائیں، وہ وزیر اعظم جائے، کیوں جائے بھائی؟ اس کو استثناء ہے۔ ہم نے کہا جب سے استثناء ملنے شروع ہوئے تب سے کمزور تر ہوتے ہوتے ہم دنیا کے سامنے تماشے کی صورت میں ہم نظر آنے لگے۔ اور کیس کا مزاج کیسا تھا، ماحول کیسا؟ بحث شروع ہوتی ہے، عدالت کہہ رہی ہے کس کی ہے؟ ظاہر گئے زرہ مولا علی کی، جھوٹا ہے یہودی، فرمایا گواہ لاؤ۔ عدالت کے ظاہر ہے گواہ کون ہے؟ کہ حسن گواہی دیں گے۔ مولا علی کا شاگرد، وقت کا قاضی، جج بولتا ہے حضرت آپ کی سکھائی ہوئی شریعت، آپ کے آقا و مولا کی لائی ہوئی شریعت، آپ کا مقدس دین یہی کہہ رہا ہے کہ بیٹے کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ کیس بالکل بدل رہا ہے، بالکل پوزیشن بدل رہی ہے کیس کی، لیکن عالم کیا ہے اب سنیے۔ اتنا ہوا، مولا کائنات خاموش ہوئے،
ان مولویوں پیروں کی خدمت میں بھی عرض ہے جو اپنی ذات پر بات آئے تو تعویلیں کرنے لگتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب وہ ہے، کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر اسلام کی شرعی حدود کے اندر خادم حسین خورشید بھی زد میں آتا ہے تو تلوار چلا دو، ایک کی قربانی دے کر اسلام کی شریعت کا جھنڈا اونچا کرو۔ پیر کو بچاؤ گے، مولوی کو بچاؤ گے، حاکم کو بچاؤ گے، جج و جرنیل کو بچاؤ گے تو پھر شریعت کمزور ہوگی، قوموں میں تماشے کی صورت بنے رہو گے۔ اور شریعت کا اصول کیا ہے؟ حیدر کرار خاموش ہوتے ہیں، اب خاموشی میں ظاہر جو ڈسیزن نظر آ رہی ہے وہ عجیب ہے، فیصلہ خاموشی ہے، ادھر جھوٹ دھوکہ فراڈ ہے، لیکن علی پاک خاموش ہو گئے کیونکہ قاعدہ اصول کلیہ یہی ہے۔ جیسے ہی خاموش ہوئے وہ یہودی مولا کائنات کے قدموں پہ گر پڑتا ہے، وہ کہتا ہے آپ ہی حق پر ہے بھی آپ کی، آج میں مان گیا کہ محمد عربی کا دیا ہوا سبق آپ لوگوں کو بھولا نہیں ہے، آپ لوگوں نے شریعت سے انحراف نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، جب ہم شریعت سے انحراف کریں گے، مغرب کا قانون یہ ہے، فلاں کا قانون یہ ہے، اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ پھر طاقتور بچ جاتا ہے اور کمزور پھر اس جال میں پھنس کر بیچارہ مر جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے، رسول کائنات سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات پاک، خلفائے راشدین کے اس خوبصورت طرز زندگی کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو پھر سیاست کا اصول یہ ہے، استعمار کے خلاف جنگ کرنا سیاست ہے، کفر کے خلاف ڈٹ جانا سیاست ہے، تعلیم و تربیت کا اہتمام سیاست ہے، عدل و انصاف کے پرچم کو بلند کرنا سیاست ہے۔ اور فلاسفہ کہتے ہیں کہ اس میں فن حکومت، اجتماعی زندگی کا سلیقہ اور صحیح اخلاق کی ترویج وغیرہ کا نام سیاست ہے۔ اب ظاہر ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں تو پھر اس میں دو چیزیں نظر آتی ہیں ہمارے ملک میں، ہمارے ہاں یہاں سیاست پھر دو رنگوں میں بٹی ہوئی نظر آئی، ایک ہے نظریات کی سیاست، ایک ہے اقتدار کی سیاست۔ ہم نے اس کو دو رنگوں میں بدقسمتی سے 30-40 سال میں اپنی نظروں سے یہ منظر دیکھا ہے۔ اب جو نظریے کی سیاست ہے اس کے لیے بدقسمتی یہ ہے کہ اس کو کبھی اقتدار کم ہی نصیب ہوتا ہے، اور جو کرسی کی سیاست ہے، خرید و فروخت کی، دلالی و بروکری کی، وہ سیاست ہمیشہ قابض رہتی ہے، جس کا البتہ یہ ہوتا ہے کہ جو نظریات کی سیاست ہے اس کو فروغ دینے والا تاریخ میں تو حسین تذکرے کی صورت میں زندہ رہتا ہے، لیکن وہ اقتدار کے مزے تک اور اقتدار کے ایوانوں تک بڑی مشکل سے پہنچتا ہے۔ ہمیں یوں لگتا ہے کہ نظریات کی سیاست کرنے والوں میں شاید اس پاکستان میں وہ آخری نام قائد ملت حضرت امام الشاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ تک تھا۔ اس کے بعد کا جو ماحول یکسر بدلتا گیا، کیونکہ ایسا کم ہی دیکھنے میں آیا ہے، جو ہیں جو ہوں گے اللہ ان کو سلامت رکھے، وہ جس پارٹی میں بھی ہیں ہم ان کو سلام کرتے ہیں، نظریے کی سیاست کرنے والا جہاں بھی بیٹھا ہے، لیکن کرائے کے مکان پہ رہتا ہو اور عالمی لیڈر ہو، اور کرائے کے مکان میں بھی کوئی بڑا بنگلہ نہ ہو، 2 کمروں پر مشتمل ایک فلیٹ ہو، تو پھر ظاہر ہے نظریات کی سیاست جب کمزور پڑتی ہے تو وہ پڑتی کب ہے؟ جب دلال بروکر میدان میں اترتے ہیں، خرید و فروخت والے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سیاست کمزور ہماری وجہ سے پڑتی ہے، کہ ظاہر ہے ہمارا جھکاؤ کس طرف ہے۔ ایک طرف ہے نظریے کی بات کرنے والا، اور جہاں نظریات کی بات ہوتی ہے وہاں بالکل مختلف ہوتا ہے کام۔ وہاں ڈاکٹر عبد القدیر رحمۃ اللہ علیہ کی ضمانت ضبط ہوتی ہے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے محسن پاکستان اس جہان فانی سے کوچ کرتا ہے، اور یہاں یہ شکوہ لے کے مرتا ہے، آپ کو کوئی افسوس ہے زندگی پر؟ تو وہ برملا کہتا ہے اس قوم کے لیے کام کرنے پر افسوس ہے۔ گلہ کن سے تھا؟ ظاہر ہے ان سے جنہوں نے اس کے مقابلے میں شعبدہ بازوں کو چنا، دھوکہ بازوں کو چنا، وڈیروں کو چنا، اور مال و دولت کے ان جگادریوں کو چنا جنہوں نے تماشے لگائے اور جنہوں نے قوم کو ذلیل و رسوا کیا۔ اب ظاہر ہے ان کے ہاں یہ نظام ہے، لیکن اب یہ ہم پر ضروری ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں
اور ہمیں کہاں جانا ہے۔ ان کے نزدیک کیا ہے؟ یہ لوگ اس کو ہی جمہوریت سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ یہ لوگ اس کو ہی جمہوریت سمجھتے ہیں کہ اقتدار رہے ان کے جانشینوں میں۔ یہی تو وقت ہے آگے بڑھو خدا کے لیے، کھڑے رہو گے کب تک تماشبینوں میں۔ حبیب جالب نے کہا تھا کہ ظاہر ہے جب تک ہم تماشبین بنے رہیں گے، ریلی کس کی بڑی؟ بلے بلے، جلسہ کس کا بڑا؟ بوئی بلے بلے، کس کے آگے پیچھے اتنی گاڑیاں ہیں، اور لینڈ کروزر کتنی ہے، 20 کروڑ والی کتنی ہے، 10 کروڑ والی کتنی ہے۔ ہم کتنے گھٹیا لوگ ہیں کہ ہم ان چیزوں کو گن رہے ہیں، ہم شمار کر رہے ہیں، اور جن کی وجہ سے میرے بچے گندا پانی پی رہے گئے، جوہر کا پانی پی رہے گئے، گندے پانی پی رہے ہیں، میں اس کے لیے منرل واٹر پیش کر رہا ہوں۔ محسوس نہ فرمائیے گا، مجھ سے بڑا چول اور گھٹیا بھی اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ جس کو میں نے حق لینا تھا جس سے، میں اس کے آگے ہاتھ باندھے ہوئے اس کے آگے ناچ رہا ہوں۔ یہ پھر اس کو کیا کہیں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے نظریے کو سامنے رکھا ہی نہیں ہے۔ جب نظریے کو میں اور آپ خود دفن کرنے لگ گئے تو پھر اپنے اس شعبدہ باز سے کیسے ڈیمانڈ کریں گے کہ آپ اس نظریے پر ہمیں عمل کر کے دکھائیں؟ اور پھر جب وہ اس سے پہلو کا کردار دیکھ لے، یعنی جب تک وہ طاقت میں نہیں ہوتے تب کا کردار اور ہوتا ہے، اور جب طاقت میں آتے ہیں تو بالکل کردار بدل جاتا ہے۔ پھر گاڑی کے شیشے بھی کالے، اور پھر آپ اور میں ان کی گاڑی کی گرد میں روندے جاتے ہیں۔ وہ ان کے لہجے بدل گئے، ان کو پتا تھا کیونکہ اس نے میرے مقابلے میں، شریف کے مقابلے میں مجھے چنا تھا کہ اس کی گاڑیاں زیادہ ہیں۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کون ہے، یہ کیسا ہے؟ امام مسجد کا رکھنا ہو تو ہم کہتے ہیں پہلے چیک کریں گے، تو جس کو اپنی بیٹی بہن ماں کی عزت کی حفاظت کے لیے چنا ہے وہ کیسا ہے، اس پہ ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ اور جو قومیں مر جاتی ہیں، زندہ ہو کر بھی مرتی ہیں، وہ قومیں وہی ہوتی ہیں جو کہتی ہیں نالی، سڑک، نوکری، تبادلہ، یہ ہماری سوچ اور فکر ہے۔ کب تک ہم سمجھیں گے کہ پارلیمانی سسٹم میں بیٹھنے والا قانون ساز اسمبلی کے ممبر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ آپ کی سڑک اور نالی بنائے؟ ہاں البتہ اس کو بچت یہی ہے۔ جس معاشرے میں، جس ملک میں باقاعدہ طور پر کمیشن کو، حرام خوری کو کمیشن کا نام دے دیا گیا، کتے کی طرح بیٹھا ہوتا ہے، یہ ڈی سی صاحب کے اور دیگر اداروں کے سربراہوں کے باہر لائن میں رابطے میں ہوتا ہے، میرے کمیشن کا کیا بنا؟ تو جب کمیشن کے لیے وقت کا ایم پی اے، ایم این اے ان کے در کا دریوزہ گر بننا نظر آئے گا تو پھر وہ کام نہیں کر سکے گا۔ ظاہر ہے یہ علاقائی کا جو گورنمنٹ ہے اس کا کام ہے آپ کو بنیادی حقوق فراہم کرنا، نالی بنانا، سڑک بنانا، بجلی دینا، یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا حق ہے۔ اور یہ جو حرام خور افیسر ہیں ان بدبختوں کا وہاں بیٹھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہاں شریف آدمی جائے تو اس سے وہ اپنے پیٹ کی دوزخ بھرنے کے لیے حرام کی ڈیمانڈ طلب کریں، اور کوئی اگر طاقتور جائے تو پھر اس کو اندر بلا کے چائے قوم کے پیسوں سے پلایا جائے۔ ظاہر ہے یہ وہاں ہوتا ہے جہاں قومیں اندھی ہوتی ہیں، بہری ہوتی ہیں اور تماشبین ہوتی ہیں، ان کی گاڑیوں کے آگے پیچھے ناچنے والی، جنہیں اپنے حقوق کا پتہ نہیں ہوتا۔ ہم تو اتنے تنگ آ چکے، ہم کہتے ہیں خدا را یہ وہ وجہ یہی ہے کہ وہاں قانون پھر کیسے بنتے ہیں؟ جو ان کے بیوروکریٹ کے مالشی ہوتے ہیں، کیونکہ بیوروکریٹس ان کو لوٹنے کے ڈھنگ سکھاتے ہیں۔ موسٹلی ایم این اے، ایم پی ایس جاہل ہوتے ہیں، موسٹلی ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا سسٹم کا۔ ظاہر ہے جو وزیر تعلیم بنے گا جس کو پتہ ہی نہیں ہے علم کا، جو خود انڈر میٹرک ہے یا میٹرک پاس ہے، ہم اس دنیا کی سب سے غریب بدنصیب قوم میں ہیں جس کا وزیر تعلیم بھی ان پڑھ ہوتا ہے اور جس کا وزیر اعظم بھی ان پڑھ ہوتا ہے۔ ہم اس قوم کے نمائندے ہیں۔ ظاہر ہے ہمارا، کیونکہ ہمارا مزاج یہ نہیں ہے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ پارٹی کون سی ہے اور ہمارا تعلق کس سے، چائے کی پیالی کس سے ملے گی۔ جس نے ہمیں ہاتھ ہلا دیے ہم بندر کی طرح ناچنا شروع ہو گئے، اس نے ہمیں ہاتھ ہلایا تھا ہمارا، اور برادری کو ہم نے فروغ دیا۔ سب سے پہلے برادری ازم کی سیاست کس نے کی تھی؟ رسول اللہ کے مقابلے میں مسیلمہ کذاب نے کی تھی۔ مسیلمہ کذاب وہ برادری ازم کو فروغ دینے والا تھا جس نے سب سے پہلے، ان کے لوگوں نے کہا، جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، لوگوں نے کہا تم کیا کر رہے ہو؟ کہا بالکل ہمیں پتہ ہے کہ چودھری مسیلمہ
یہ فراڈیا ہے، میاں مسلمہ دھوکے باز ہے، سردار مسلمہ دھوکے باز ہے، ہمیں پتہ ہے یہ جھوٹا ہے۔ بھائی ہماری برادری ہے، ہم آج اسی پوزیشن پہ کھڑے ہیں۔ جب ہم نے اس کو فروغ دیا تو رزلٹ کیا نکلا؟ ظاہر ہے اسلام کا فلسفہ یہ تھا کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہوتے، اور جو قوم حق کے ساتھ کھڑے ہوتی ہے تو پھر وہ قومیں کبھی پریشان نہیں ہوتی، اور جو ان کے شعبدہ بازو کے مزاج کے ساتھ ہوتی ہیں تو پھر وہ ہارنے سے الیکشن سے پہلے بالکل۔ اور اس قوم کو کیا کہو گے جو قوم الیکشن لڑنے والے بندے سے کہے 10 کرسیاں روزانہ دی روٹی دے دو، میں اپنی بیٹھک وچ تہاڈا دفتر بڑھانا، لکھ دی لعنت ہو جائے بندے محسوس نہ فرمانا، ملتان تو پرے دی گل کر رہے ہیں۔ وہ کون سی قوم ہے بھائی؟ چائے پانی چل رہا ہے میرے گھر میں 10-12 کرسیاں بھیج دو، اچھا پھر ایسا ہے 2-3 گاڑیاں دے دو، میرے بچے آپ کے لیے ورکنگ کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے! یعنی اتنا بھی شعور نہیں ہے قوم کو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ 80 ارب روپے آپ پر، آپ کے لیے ادھار لیا گیا قرض الیکشن کے نام پہ، وہ لٹانا میاں محمد شہباز شریف نے، میاں نواز شریف نے، الحاج آصف علی زرداری صاحب نے، حضرت مولانا پیر محمد فضل الرحمان صاحب نے نہیں ہے، حضرت عمران خان کی پارٹی نے نہیں، وہ میرے اور آپ کے بچوں نے لٹانا ہے، جن کے آگے ہم ناچ رہے ہیں۔ ہمارا کام یہی ہے، ناچنا، سیلفی بنائیں گے، ہم دکھائیں گے ہم کون ہیں، رزلٹ پھر 0 نکلے گا، پھر آخر میں یہی کہے جائے گا ہم فائل لے کر اس کے پیچھے تبادلہ کروانا ہے، آرڈر کروانے ہیں، وہ فلاں کروانا ہے۔ بچہ پکڑا گیا، وہ کہتے کوئی بات نہیں، 50,000 جا کے تھانے دے آؤ، میری بات ہو چکی ہے۔ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ ہماری اوقات یہ ہے کہ جاؤ وہاں پیسے دے کے آؤ، کیونکہ اس نے خود لگوایا ہے کہ حرام مجھے بھی دینا اوپر بھی دینا، اور پھر وہ پولیس، وہ SHO، وہ پھر آپ کو بولی کتے کی طرح کاٹتا ہے۔ آج دیکھ رہے ہیں لوگ چادر چار دیواری کا روتے ہو، عمران خان صاحب کی پارٹی پر کیا ہو رہا ہے؟ یہی کچھ پہلے کروایا تھا، اور انشاءاللہ یہی کچھ نون کے خلاف ہوگا۔ او بیٹھے ہو کہ مر گئے ہو، یہی کچھ ہوگا۔ ہم استعمال کرتے ہیں، ہم نے استعمال کیا، ظاہر گئے جب وردیوں میں درندے ہوں گے، بندے ہوں تو ان کو پتہ ہو کہ بیٹی بہن کا تقدس کیا ہوتا ہے۔ جیڑا پیسے لے کے لوگاں دیا دھیاں بہنا کٹے، وہ جس وردی میں بھی ہو ہے سور۔ اس سے بڑا بے غیرت کون ہے؟ اس سے بڑا کمینہ کون ہے؟ بھئی جس نے آرڈر کیا ہے اس کو نہیں کہہ سکتے کہ تیرے گھر میں بھی مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ لیکن ظاہر ہے جب میرے ہاتھ میں اقتدار ہوتا ہے تو پھر میں فیصلہ کرتے ہوئے پریشان نہیں ہوتا، پھر میں خوش ہوتا ہوں۔ دیکھا مخالف کو کیوں دبے ہے؟ لکھ دی لعنت ایسی سوچ اور ایسی فکر پر۔ یہ ملک ہے، یہ تماشگاہ نہیں ہے۔ ان بغیرتوں کے بچے باہر گئے، انہوں نے باہر جانا ہو، تم اپنے رشتہ داروں سے لڑے ہو، اپنے رشتہ داروں سے لڑ رہے ہو۔ بھائی بھائی سے منہ بنایا پھرتا ہے، میرا لیڈر، میرا فلاں، میرا فلاں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ میرے پیچھے پھرتا ہے کس لیے؟ مجھے کیا خبر تو کون ہے؟ الیکشن جیتنے کے بعد میرے پیچھے پھرتا ہے کس لیے؟ مجھے کیا خبر کہ تو کون ہے؟ میں نے ووٹ لینا تھا لے لیا، تو نے ووٹ دینا تھا دے دیا، تو مجھے جان جتانے کے واسطے اتنی بحثوں میں گھرا رہا، تو نے مجھ کو اب ہے جتا دیا، تجھے کیا کہوں، بس تیرا شکریہ۔ یہ ہماری اوقات ہوگی، یہ ہماری اوقات ہے۔ وہ مجھے نام لے، کئی شریف لوگوں سے سنا ہے، مجھے نام لے کے جانتا ہے، کیا معراج ہے، کیا سٹیٹس ہے، کیا معیار ہے جی؟ اوہ اس ماں سے پوچھ جس نے جہیز بیچ کے بیٹے کو پڑھایا، نوکری کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ بیچاری ڈھونڈ رہی ہے۔ اور ہمارے ہاں پھر یہی، پھر وہی تمام، پھر وہی سلسلہ، پھر وہ آ گئے۔ نظریہ کیسا؟ ہمارے ہاں ایک بندہ پارٹی کا ٹکٹ لینے گیا تھا، نہیں ملی، دوسری کا لے کے آ گیا۔ میں بطور سرکاری بندر ناچنے کے لیے پھر بھی تیار ہوں، وہ نظریہ ویچ آئے۔ مجھے جاتے ہوئے کہہ رہا تھا فلاں گھٹیا گئے، فلاں ٹھیک ہے، آتے ہوئے کہہ رہا تھا وہ بالکل ٹھیک ہے، اور میں ناچ رہا ہوں۔ محسوس تو نہیں فرما گئے؟ میں ناچ رہا ہوں کیونکہ اس کا مطلب ہے میں چابی والا ہوں، اور چابی میری اس کے ہاتھ میں ہے۔ جب مجھے بھوک اس کمینے کو لگتی ہے، ناچتا میں ہوں۔
ضرورت اس کو ہے، ناچ میں رہا ہوں، کبھی تو میں اس کے سامنے پوچھوں، بس فرق اتنا ہوتا ہے میں اس کے سامنے ناچتا ہوں، وہ بڑے کے سامنے ناچتا ہے، اور پھر وہ امریکہ کے سامنے ناچتے ہیں، پھر وہ یورپ کے آگے ناچتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ناچنے والوں کی ایک محسوس نہ فرمانا ایک چین ہے، وہی پھول چاک دامن وہی رنگ اہل گلشن، ابھی صرف یہ ہوا ہے کہ بدل گئے شکاری۔ ہم اسی جگہ پہ کھڑے ہیں، ہم وہ اسی جگہ پہ ہیں، ہم نے صرف یہی کہنا ہے آپ آ گئے سبحان اللہ، میری فوٹو لا دے، وہ دی فوٹو لا لے، میں آ گیا وہ چلا گیا، زندہ آباد تیرا میرا لیڈر زندہ آباد۔ چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی ایک خاص ادا ہے، ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، اس قوم کا حاکم ہی بس ان کی سزا ہے۔ تو ہماری سزا یہی ہے، اور جس کو دیکھو وہ اجتماع پہ کھڑا ہو کہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، بس ایک باری موقع دے دو، ہولی ہولی بولو، ایک باری موقع دے دو موقع، ساری ماشاءاللہ بھول گئے۔ اچھا اب شعبدہ بازی کے ٹرینڈ نئے ہیں، 200 یونٹ بجلی فری، دوسرا کہتا جڑا بندہ پریشان ہے وہ بغیرت منہ تھلے رکھے، میں نے پتہ ہے تھوڑی طبیعت خراب کیوں ہے۔ دوسرا کہتا 300 یونٹ فری، بیٹھے ہو کتھوں چکی ہے بجلی ہیں؟ کتنے روپے یونٹ تھا؟ جدہ بوتھا سجے اس کو میں نہیں پوچھ رہا، شریف آدمی، اب کتنے روپے یونٹ ہے؟ نچو خدا دا نا جے کوئی 8 بریانی گھر پکا لینا تو اڈا بال کسی اور پاسے نہ نچ رہے ہو گئے۔ ہم کن کے ساتھ چل رہے ہیں؟ وہ کہتے فری دیں گے، اوے ہمیں مقروض کس نے کیا بھائی؟ آپ کے میرے بچے امتحان دیں تو امتحان دینے کے لیے وہ جو وہ ہوتی ہے شیٹ، کیا کہتے ہیں، آنسر شیٹ کے پیسے میرا بچہ دے، بیٹھے ہو کہ مر گئے ہو؟ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں قانون سازی کرنے والے بغیرتوں سے کہ وہ امیدوار سے پورے الیکشن کے پیسے کیوں نہیں لیتا؟ اسی ٹھیکہ چکے ہیں، جڑا بندہ چپ پہ اللہ کرے 8 نو زیادہ نچے ہیں، اس سے کیوں نہیں لیتے ہو؟ قانون یہ کیوں نہیں بنتا کہ ہم مقروض ہیں، ہمارا وزیر اعظم جو بھی بنے گا، قانون بن گیا، وہ پروٹوکول نہیں لے گا، اس کی اپنی گاڑی استعمال کرے گا جب تک یہ ملک کا قرضہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ قانون کیوں نہیں بنتا؟ یہ کیوں بنتا ہے کہ اس ہیڈ ماسٹر کی پینشن ختم کرو، ٹیچر کی ختم کرو؟ یہ کیوں قانون نہیں بنتا کہ 2 کروڑ کی گاڑی میں گھومنے والے اسسٹنٹ کمشنر کا پروٹوکول ختم کرو؟ ظاہر ہے اس کا بھی 17 گریڈ ہے تو استاذ کا بھی 17 ہے۔ یہ کیوں ہے 20 گریڈ کا ٹیچر تو سائیکل پہ بائک پہ گھر جائے، اور 18 گریڈ کا اسسٹنٹ کمشنر کیونکہ یورپ کے تلووں پہ پلا ہے تو اس کا مزاج اور ہو؟ قانون آپ کے لیے بدلیں گے۔ اب وہ ظاہر ہے ان کی بجلی فری، ان کا نظام فری، 200 گاڑیوں کا پروٹوکول چل رہا ہے، مقروض ملک کا وزیر اعظم جا رہا ہے، صرف گڈیاں نہیں، نال 1122 بھی، نال ایمبولینس بھی۔ میں کئی باری پوچھا کئی شریف بندیاں کو، میں ان پڑھ بندہ، میں نے سمجھاؤ ان کے قافلے میں 1122 اور ایمبولینس کیوں ہوتی ہے؟ کہتے ہیں کسی جگہ دوتے کتے دا ہارٹ نہ فیل ہو جائے، جنہوں تکلیف ہوئی ہے 8 نو ذرا زور نال نچے، کہ ہارٹ نہ فیل ہو جائے، اس لیے ناچ رہے ہیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے صرف اتنا بتا دیں، اس ملک کو جو بنیاد رکھی گئی، ظاہر ہے اس کے ظاہر ہے آئین ترتیب دیا، محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ مولوی تو نہیں تھا نا؟ پوچھا کیا آئین ترتیب دیا گئے؟ کہا ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ہمیں آئین 1400 سال پہلے محمد عربی نے قرآن کی صورت میں دے دیا ہے۔ ہمیں آئین دے دیا گیا محمد عربی نے۔ اب میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، مجرم کون ہے؟ نونے پیٹے پیپے نہیں ہے، ہم ہیں۔ آپ کی بات نہیں کرتا، معاف کر دینا۔
میں ہوں، آپ نہیں، میں ہوں۔ وجہ کیونکہ میرے آئین میں آج بھی اسمبلی میں لکھا ہے، عدالت میں لکھا ہے، آیات ربانی، سپریم لا قرآن۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں قرآن نے کیا کہا؟ توجہ ہے؟ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم نے قرآن پر کتنا عمل کیا ہے؟ قرآن نے تو کیا کہا تھا؟ قرآن کہتا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ چور چوری کرے، ہولی 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 ہولی، 8 واسطے گلا بچا کے رکھو طبیعت۔ چور چوری کرے، کتنوں کے کٹے؟ بولیے کتنے لوگ تھے؟ چوری نہیں ہوئی نا؟ چوری ہوئی نہیں ہے، چوری کب ہوئی ہے؟ لیکن چوری ہوئی، ہاتھ نہیں کٹے۔ وجہ ڈی سی میرا، ایس پی میرا، وزیر میرا، مشیر میرا، تھانے دار میرا، سردار میرا۔ چور چوری کرے، ہاتھ کٹنے چاہیے تھے، لیکن حاکم کے ہاتھ باندھے کس نے؟ میں نے ناچ کے باندھے۔ قاضی کے ہاتھ کس نے باندھے؟ میں نے باندھے۔ اس کا مطلب ہے جب قرآن پہ، یہ مولوی کی بات نہیں، قرآن کہہ رہا تھا ہاتھ کٹے، ہم نے نہیں کیا۔ ملک کا سپریم لا کیا تھا؟ آڑے کون لگا؟ پھر سنو، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ زانی زنا کرے، قرآن نے کیا کہا تھا؟ فرمایا اگر وہ غیر شادی شدہ اس کو کوڑے مارو، شادی شدہ ہے تو سنسار کرو۔ آپ بتاؤ بوڑھے بزرگوں، اللہ تو سلامت رکھے، تساں لٹ دیاں پٹ دیاں ملک نو ویکھی بیٹھے ہو، اجڑ دیاں بھی ویکھی بیٹھے ہو، بن دیاں بھی، کتنوں کو سنسار کیا گیا، کتنوں کو کوڑے لگے، کیونکہ ہاتھ باندھ دیے گئے۔ رشوت چلی، حرام خوری چلی، پیسہ چلا، طاقت چلی، پارٹی چلی، لیڈر چلا، پٹ گیا معاشرہ۔ دنیا میں انصاف کے معاملے میں پاکستان آخری لائنوں میں نظر آیا۔ مجرم کون تھا؟ میں بریانی کی پلیٹ پہ بکنے والا۔ مجرم کون تھا؟ میں کوک کی شپ پہ بکنے والا۔ مجرم کون تھا؟ پارٹی کے نام پہ بکنے۔ اب تساں دسو سیانے لوگو، ایک بندے کو لوے چھری، او دے کول پتا ہو یا آپ کے پاس ہو چھری، اور میں اور 2 سامنے کھڑے ہو، ہم کہے چھری ہمیں دو، تو انہوں پتہ ہے خادم خورشید نے میرے بچے دی گردن کٹنی ہے، اس کے مقابلے میں ملک نثار قادری نے مجھے سیب کاٹ کے دینا ہے، تو چھری میں لینے کے لیے آپ سے کہوں مینو دے، آپ کی پھپھی، چاچا، تایا، خالو، رشتہ دار کہے اینو دے دو گے؟ ہولی بولو، کس کو دو گے؟ بس یہی گئے، ہمیں پتا گئے، 1-2 نہیں، ہم سارے تجربوں سے گزر چکے گئے، وہ سیب کاٹ کے منہ میں نہیں ڈالیں گے۔ انہاں تیریاں میریاں جڑا کٹنیاں پہلے کٹیاں گئیاں، باصلاحیت بچے پڑھے لکھے، اعلیٰ تعلیم یافتہ، لاکھوں کی صورت میں یورپ کا رخ اختیار کر گئے، اور جا کے آنے لسا پاکستانوں آیا، ہر شے مک گئی۔ باپ مکان بیچے، ماں جہیز بیچے، بیٹیوں کے باغر بھیجے، کتھوں آئے ہو؟ پاکستان۔ کیونکہ ان کا قصور نہیں، قصور میرا تھا، آپ کا، جس نے چھری قاتل کو دی ہے۔ لیکن قاتل کو پھپھی، چاچے، ماں، میں نے فلانے نے کیا، آپ نے دیکھنا گئے۔ میں یہ کہتا ہوں جیڑی گڈی تے مرضی بائے، وہاں جب بوتھ میں پہنچ تو اپنے ضمیر سے پوچھ ایک قاتل ہے یا سیب کھوانا لائے؟ بس جڑا بندہ پریشان ہے وہ تکلیف تل منہ تلے رکھے، بس فیصلہ آپ نے کرنا گئے کہ آپ کے بچے کا مستقبل، بیمار ہو صحت کے لیے پرائیویٹ، پڑھائی ہے تعلیم کے لیے پرائیویٹ، سفر کرنا ہے ٹرانسپورٹ، تے ٹھپے لان واسطے کے پیچھے کیوں پھرنا؟ جتھے دل آویلا، قرآن نے کہا زانی کو سنسار کرو، کتنے کیے گئے؟
پارلیمنٹ میں کتنے زانی دیکھنے کی آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ محسوس نہ فرمانا، مخصوص نشستوں کی جو بغیرتی کی صورت میں مشرف یہ ہمیں سسٹم دے کے گیا، اس میں کتنی ایسی خواتین ہیں کہ جن کے بارے میں آج کل ظاہر سب کے سامنے موجود ہے، جیڑی بی بی کلو کلو پاؤڈر تے میک اپ کر کے ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے پارلیمنٹ جاوے، جنوں الف بے دا نہیں پتا، وہ قانون ساز اسمبلی کی ممبر، جس کا مزاج صرف ٹھم کے ناچنا، مجرم وہ نہیں ہے۔ ہم نے کہا ٹیکنوکریٹ میں کتنے کالجوں کے پرنسپل گئے، ٹیکنوکریٹ سیٹوں میں کتنی بہنیں بیٹیاں ایسی گئیں کہ جنہوں نے کسی خاص شعبے میں پی ایچ ڈی کیا ہو، لیکن ظاہر ہے ان کا مزاج اور ہے۔ تو یہ قرآن نے کہا، آگے کیا کہتا ہے، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ قرآن نے کہا سود کے بارے میں حرام ہے، یہ خدا رسول سے جنگ ہے، ایسے ہی ہے، خدا رسول سے جنگ ہے۔ میرے کریم نے فرمایا جب زنا اور سود عام ہوگی تو پھر ملک کبھی بھی دنیا میں کبھی بھی ترقی نہیں، عذاب آئیں گے۔ اب سب کچھ ہے ہمارے سامنے، سود پہ سسٹم، شریعت کوٹ کہتی ہے سود ختم کرو، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے کہتے ایدی منہ بند کرو۔ کیسے نظام چلائیں؟ ہم نے کہا کیسے چلانا ہے تو مغرب سے نہ پوچھو، رب کے قرآن سے پوچھو۔ کیسے چلے گا؟ میں نے کہا ایسے چلے گا، ابو بکر خلیفہ بن گئے، سامان تجارت موڈے تے رکھیا، بازار وال ٹر پے، انہیں کہا کتھے چلے ہو؟ کہ تجارت کرنے۔ فرمایا تجارت کرن جاؤ گے لوگاں دا کون والی وارث رکھو؟ کہا میرا کون؟ کہا سٹیٹ۔ یہ ہوتا ہے انصاف جدو سنان والے بنان والے آلہ۔ کہا میرا کون؟ کا سٹیٹ اٹھائے گی۔ کہا خرچہ ذمہ سٹیٹ کا، فیصلہ آپ کا۔ ہون پتہ لگے گا طاقت تے جا کے فیصلہ کیے، کتنا خرچہ گئے سٹیٹ اٹھائے گی۔ ابو بکر کہتے ہیں اگر سٹیٹ نے اٹھانا گئے تو پھر سنو، مدینے کے مزدور کے برابر۔ کیا صرف کہانیوں میں رہیں گے ہم؟ کیا ہم تاریخ کے ورقوں میں رہیں گے؟ یہ دا مطلب ہے اسی ٹردے ٹردے اس کمزور قبیلے تک پہنچ چکے ہیں جتے تاریخ دے صفحے پڑھ کے اسی غور تے کریے عمل نہ کریے۔ سٹیٹ اٹھائے گی۔ حاکم کا حکم کیا تھا؟ یہاں قاضی صاحب فرماتے ہیں میری بیوی بھاویں ڈالر رکھے، پاؤنڈ رکھے، نشہ رکھے، ہیروئن رکھے، خبردار ایئرپورٹ پہ کوئی چیک کرے، تیری میری بہن بیٹی جیسے جائے اس کو کپڑے اتارو، لباس اتارو، اس کا حق ہے، کیونکہ قانون والے نے فیصلے میں صرف اپنی ذات کو مختص کیا ہے۔ آپ اور میں تو اشرف المخلوقات تو نہیں، کیڑے مکوڑے تھے نا، تو پھر سسٹم یہی ہو نہ گئے، یہی کچھ تھا۔ صدیق فرماتے مدینے کے مزدور فیصلہ انج کرو قوم حیران ہوئے، پتہ چلے اساں بابا چنے ہیں، شیعہ شریف بندہ چنے ہیں۔ صدیق فرماتے گئے مدینے کے مزدور کے برابر۔ حیران ہو کے شورا پوچھتی ہے اگر گزارا نہ ہوا تو؟ لکھاں سلام محمد پاک نے تربیت یافتہ شاگرد خلیفہ بلا فصل نو فرماتے ہیں میں مزدور کی دہاڑی بڑھا کے بتاؤں گا، محمد کی شریعت یہ ہے۔ ظاہر ہے فیصلے تو ہولی ہولی بولو، ہولی۔ اچھا کچھ بندے ان چپ نے جی میں مرن پیسے لے بیٹھے، یہ بھی نظام چل رہے ہیں۔ بندے بعض پیسے، کتنی بد نصیبی ہے کہ بندے پیسے نہیں لے لیتے۔ مجھے پرسوں ترسوں پتا چلا، میں ایک علاقے میں گیا، بندہ بھی میں جاننا، جیدے واسطے لائے وہ بھی جاننا، ساری گلاں۔ 1,000 روپے تے 3,000 موٹر سائیکل والے انہوں نے کیا 1000 دا تیل پوا لو، فلانے بزرگ آ رہے ہیں۔ خدا دی قسم لائن لگ گئی، لائن بندے ہوں پریشان تھلے منہ کر گئے کیونکہ پوائی بیٹھے ہیں، کیونکہ وہ بزرگ تواڈے علاقے بھی آئے ہیں، ریٹ بزرگاں دا ایک کوئی ہے۔ کنے لبے او بولو تو صحیح، 2-3 بندے، 2-3 بندے دا منہ بنے ہویا ہے، کیمرہ لے کے آ جاواں۔ ریٹ کی ہے 1000 روپے،
1000 ریٹ, 1000 دا کنے تیل آندا ہے؟ 2.5 لیٹر. ہائے ہائے, 2.5 لیٹر تب ملا, اور بریانی دا ڈبہ حالی علی بالا اجے لبنا ہے. کھا پی کے اتو کوک پینی ہے بھائی, بلے بلے. اینڈ دے اتنے وہ جڑیاں 20 کرسیاں انہیں دفتر واسطے دیتیاں سن. حالی علی یہ ساڑی اوقات. اے خدا دا نا جائے, ایسے نہ کرو, اپنے بچوں کا مستقبل ایسے برباد نہ کرو. آپ کے ملک کے نظام سیاست میں یہ واضح ہو چکا ہے کہ پڑھا لکھا بندہ, ہائی کوالیفائیڈ بندہ, شریف بندہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. کیوں؟ قوم اتنی چول ہے, قوم پہلے دیکھتی ہے 20 کروڑ والی گڈی کدے کولے تے اپلائیڈ فار کتنی آنے, یہ دیکھتی ہے. شعبدہ باز کن ہے, ڈھکاندہ کنجے, چھڑاندہ کنجے, بجاندہ کنجے. بس ایسے نہ کریں, اپنے بچوں کا مستقبل ایسے برباد نہ کریں. 5 سال بیٹھ کر رونے کی بجائے ہکو دن کوڑا گھٹ بھر لو. کیڑے دن؟ 8 فروری. تو دینا ضرور ہے, یہ نہیں میں تو چھڈو پرے کوئی بھی نہیں دینا, دینا ضرور ہے. ممکن ہے, بلکہ عین ممکن ہے تیرے ایک ووٹ کی وجہ سے چور جیت جائے. تو جنوں شریف سمجھنا ہے اس کو دو. گندی پارٹی والے نو بھی سلیکٹ نہیں کرنا. تینوں پتہ کون چنگا ہے, مجھے نہیں فیصلہ کرنی, کیونکہ اس ممبر کا تقاضا یہ ہے. اس ممبر کا تقاضا, میں اگر جھول ماروں گا تو مجھ سے بڑا بد نصیب بھی کوئی نہیں ہوگا. اس ممبر کا تقاضا یہ ہے. میں کسی کی سپورٹ نہیں کرتا, حالانکہ کوئی پارٹی میں بھی چنگی لگتی ہے, لیکن ممبر کا تقاضا یہ ہے کہ جھول نہیں مارنی. ادھر جو حق بات جیڑی تینوں چنگی لگے, آپ کا بندہ ایسا ہو جو دین کے لیے, آپ کے حق کے لیے, ملک کی سلامتی کے لیے وہ کھڑا ہو کر پورا سٹینڈ لے, بات کرنے کے قابل ہو. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے مقابل میں کوئی ایسا شریف آدمی ہے, نیک آدمی ہے, غریبوں کے لیے, مسافروں کے لیے, یتیموں کے لیے, بہنوں بیٹیوں کے لیے, ماؤں کے لیے بہتر ہے, آپ یہ تاثر کو اپنے ہاتھوں سے, پاؤں سے روند دیں تک کہ ساڑی نسل آن علیہ نہ آکھے ساڑے وڈکیاں نے بریانی دیا پلیٹاں تے کوک دیا سپاں تے سانو بیچے ہے. ہم فیصلہ ایسا کریں کہ ایک انقلاب آ جائے. آپ کا ووٹ بہت قیمتی ہے, کیونکہ ووٹ کے لیے 3 چیزیں ہیں. ایک ہے گواہی دینا, اور گواہی دینے والے کے بارے میں کیا ہے کہ آپ گواہی کو چھپانا نہیں, چھپائیں گے تو گناہ گار ہیں. ڈٹ کے گواہی دیں. قرآن کہتا ہے اگر اس کے مقابلے میں آپ کا رشتہ دار عزیز بھی ہے تو اس کو چھوڑ دیں, گواہی سچے کے حق میں دیں. دوسری ہے کہ سفارش کرنا, آپ کسی گھٹیا کی سفارش نہ کریں, بلکہ قرآن یہ کہتا ہے اگر آپ نے کسی گھٹیا کی سفارش کی ہے کسی گناہ کے معاملے میں تو آپ اس میں برابر کے شریک اور ذمہ دار ہیں, اس کے بارے میں گواہی دیں. اور قرآن کہتا ہے کہ یہ امانت ہے, امانت اس کے حق سپرد کرو جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ امانت کے اہل ہے. 5 سالوں کے لیے, کیونکہ ہون تواڈی میری ملاقات ادو ہونی ہے جدو تواڈا کام بھی مک چکیا ہونا ہے. لیکن میں چاہتا ہوں جیسے آپ حسین چہرے گلاب کی 2-3 بندے پریشان نہیں جا رہے, جڑا پیسے لے بیٹھا ہوا تو تاک بڑھ دینا, باقیوں کے جو چہرے گلاب کی طرح کھلے ہیں, میں کہتا ہوں آپ کا فیصلہ اتنا اچھا ہو کہ آپ اس دن اسی طرح حسین گلاب کی طرح خوبصورت انداز میں کھلے اور مسکراتے نظر آئیں کہ آپ نے اپنے بچوں کے لیے غلط فیصلہ نہیں کیا, ملک کے لیے غلط فیصلہ نہیں کیا, اپنی نسل کے لیے غلط فیصلہ نہیں کیا, اپنے آئین کے لیے غلط فیصلہ نہیں کیا. اللہ ہمیں حق پر فیصلہ کرنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے. جن کی طبیعت خراب ہوئی اللہ ان کو بھی قرآن و حدیث کا نور سمجھنے کی توفیق فرمائے.